یہ چھڑ جانا ہی سب کچھ۔ تو نماز علاج ہے نفس دا، پہلا جو جڑا میں کہ میرے اندر جو کوئی پڑیا علم ہے، عقل ہے، حسن ہے، طاقتاں، یہ سب کا علاج ہے نماز دے ذریعے۔ یہ تکبر نوں یہ ختم کر دی ہے، کھڑا کر کے ہاتھ بنا دیندی، پھر تھلے لے جاندی ہے، پھر سجدے چ آدمی کر جاندی۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس طرح فرمایا کہ کسی آدمی دے دروازے اگے دریا وگدا ہوئے تے 5 ویڑے وہ مل مل کے نہاوے، ہر یبقى علیہ من درنیس ہے، کوئی میل رہ جوگا اتنے؟ فرمایا نہیں یا رسول، فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس، 5 نمازاں دا یہ حال ہے، سمجھ کے پڑھو گا تو ہو جان گے۔ وہ غرور اور تکبر کتوں ہونا، انہیں نیویں ہو جانا، اور کبھی کسی سے ظلم نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا جدو سمجھا میں بڑی شے ہاں، اگر سمجھے میرے تو زیادہ حقیر کون۔ اور حکمران اور جنہیں اچے لوگ ہیں، مالدار ہے، علماء، جنہوں اللہ نے کوئی برتری دیتی، انہیں ہی لازم ہے کہ نیویں ہو جائیں، کیونکہ رویں گا پھڑیں گا وانگ بیڑی، اچا بنے گا جائیں گا کپیا۔ بیڑی کے درختوں کنا پھڑ لگتا اے زمین تے بیچ جاتا، تے جڑے سنوبر دی طرح کھڑے رہندے سدھے نہ پھڑ لگتا جاؤں چکھڑ پھر ادھ چ توڑ دینا۔ متکبراں دا علاج ہے نیویں بننے والے عزت پاؤں دے۔ اس تو نماز دے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نفس دا خود میں جڑی یہ علاج کیتا، اور قربانی دے ذریعے نسو کی۔ اللہ پاک فرمایا سال آوے تو پھر جانور اپنے جڑے انہوں چارہ توارہ جڑے لیاؤ، جس طرح ادھر خاشعین کیا کہ نماز انہاں لیے آسان ہے جنہاں خشوع پیدا ہونے، اپنے آپ کو سمجھ لیندے عاجز۔ ادھر کی فرمایا سورہ الحج وبشر المخبتین، ان لوگوں کو خوشخبری دے قربانی دے مسئلہ جو مخبت ہوتے ہیں۔ خبت چو نکلیا تو ایڑا خبت نہیں، خے بیتے، اے پست زمین آندے، ایسی زمین جڑی دوجی زمینوں دے مقابلے بہت نیویں نوان۔ اللہ نے آکھا جڑے نیویں ہو جاندے نا، اللہ دے رسول انہوں خوشخبری دے کہ تہاڈیاں قربانیاں منظور ہے۔ تے جڑے بھائی قربانی جی اپنی شوکت دا مظاہرہ کیتا کہ انے ہزاراں دا لیا تے انہوں نے گانیاں پوائیاں تے رنگ لائے بازاراں لئی پھر فلانے سیٹ صاحب دا اجے بھی نہیں بندے دے پتر بنے۔ اللہ دا نماز جانا سی تے خاشع ہونو، ادھر سی تے مخبت ہونو، نیواں ہو جانو کہ مال کو میرا رب نے دیتا، اس تو اگر دوسریاں تو زیادہ دیتا تے میں سگوں عاجز بنا، خلق خدا نہ ہمدردی اور پیار کراں۔ اللہ پاک نے اسے تو ہی جدوں کیا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، کہہ دے میری نماز میری قربانی، دو عبادتوں نو لیا، کیونکہ کعبہ شریف نہ انہاں دا ہی تعلق ہے۔ روزہ جدنوں مرضی منہ کر کے رکھ لیے، نماز زکات جدنوں مرضی، انہاں لی 2 چیزاں لازم ہے کہ نماز بھی قبلہ رخ پڑھنے ہیں، قربانی دا جانور بھی قبلہ رخ لٹایا جاندہ۔ فرمایا تو کہہ اللہ دے رسول قل ان صلاتی و نسکی، میری نماز اور میری قربانی، و محیای و مماتی، میرا مرنا تے میرا جینا۔ اگے اس تو بھی ڈونگی گل کرتی بے نماز کیا زندگی، قربانی کیا موت، یہ کہ لیے للہ رب العالمین، میرا جینا بھی رب لیا، میں جب تک رہنا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ جی اللہ دے دین کا جھنڈا تھلے ڈگ گیا تیرا کوئی اسلام نہیں، تو کلا مسلمان ہے، تو خدا دا ایک سپاہی سی، تیرے ہندے اللہ رسول دی توہین ہوئی، اللہ رسول دے قانون پسے پش ڈالتے، لوگوں نے اپنی مرضیاں زمین تے کیتیاں، انہوں نے بغاوت کرتی اپنے اصل حکمران دے خلاف۔ ہر وہ آدمی جڑا اپنی مرضی کر رہا باغی ہے، خدا ہے زمین آسمان دا مالک ہے۔ اس تو کوئی ڈی سی ایس پی صدر مملکت کوئی دوسرا پریزیڈنٹ اپنی مرضی کر رہا، بالکل خدا دا باغی ہے۔ جی میں حکومت دے باغی دے خلاف فوج اور پولیس دا کم ایکشن لوے، انجی مسلمان خدا دے سپاہی، انتم شہداء اللہ فرض، تسی اپنی ڈیوٹیاں تے کھڑے جے پوری دنیا دے اندر، کتے نافرمانی ہو رہی تواڈے خدا دی نافرمانی ہے۔ اصل حکومت دے باغی ہے، انہوں ٹھیک کرو، وہ پیار محبت نہ ہو سکتا، طاقت نہ ہو سکتا۔ اور مسلمان حکومت دا مقصد ہی اللہ نے بیان کیتا کہ کوئی عیاشی نہیں جن کوئی کرسیاں لینی، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ مسلمانوں سے اگر اقتدار دی، انہوں دا کام ہے کہ دنیا چ برائی نو مٹاؤ اور نیکی نو قائم کر، یہ اپنے بگانے سارے ایک ہو جائیں، کسی غیر مسلم نہ ظلم نہیں کسی دوجے نے۔ حتیٰ کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے ہو جی وعید مسلمان لی نہیں کی کہ مسلمان نے مسلمان نو دکھ دیتا، ادھر نہیں فرمایا کہ میں کروں گا، مگر ادھر فرمایا کہ جنہوں تسی اپنے ملک رہن دی اجازت دیتی، غیر مسلم معاہد وہ وعدہ کر لیا کہ تو ساڈے ملک رہ اسی تیری حفاظت کریں گے، انہوں نے اگر تسی نقصان پہنچایا، ثلاثۃ خصمهم یوم القیامہ، 3 گروہ ایسے ہیں جنہاں دے خلاف قیامت دے دن میں آپ مستغیث ہوں گا، خود مقدمہ لڑوں گا کہ مسلمان ہو کے میرے نام سے اپنے ملک بسا کے انہوں نے ظلم کیتے۔ اس تو اسی آپس جو مرضی کریے، مگر جو ملک دے اندر رہنے پروٹیکٹڈ، انہوں دی حفاظت دا ذمہ تھا، ذمہ اخواؤں دے گارنٹی دیتی انہوں
کسی غیر مسلم کی جائیداد دی جان نو نقصان نہیں پہنچا سکتے. بہت بڑا ظلم ہے. مگر اسلام دی حکومت دنیا دی امن دنیا خوشحال وسے ظلم مٹایا جائے. نماز زندگی ہے. اس پاروں کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا زندہ صرف وہ لوگ ہیں جنہوں رب یاد. اے حدیث پاک دے مثل الذی یذکر اللہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت. جس بندے نو اللہ یاد ہے وہ ذکر کردا اللہ دا, اور جڑا نہیں کردا انہاں دونوں دا فرق ہونا ہی جنہ زندہ اور مردے دا. آپ نے فرمایا اللہ نو یاد رکھنا زندہ ہے, جڑا رب نو بھول گیا پاویں سارے جان دیاں ڈگریاں وہ کولوں مردہ. دین واسطے بالکل بیکار اور نکما. اس تو نماز اللہ دی یاد ہے. اقیم الصلاۃ لذکری, نماز مقرری تد ہوئی ہے کہ اللہ نہ بھولے. ہر 2-3 گھنٹے تو بعد ریہرسل ہوندی رہے, یاد دلایا جائے کہ تیرا ایک مالک کے دن تو حساب دینا. یہ زندگی حقیقی زندگی. یہو جہا بندہ صحیح معنی ہے زندہ, وہ تخت تے بہ کے بھی سمجھدا کہ میرا رب مینوں ویکھ لیا. وہ بازار چ بیٹھا بھی سودا دے رہا سمجھدا کہ رب نگرانی کر رہا. اور یہو جہاں لوگ کسی نہ ظلم اور زیادتی نہیں کر سکتے. ظلم زیادتی کی کرنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ خلق خدا نہ جنہ اچھا سلوک کریے اُنہ ہی ساڈے لیے کمائی دا سامان ہے. یہ اسی اپنے خزانے نو بھرپور کر رہے ہیں. اس پاروں نماز دوسرے لفظ زندگی کیا دا مومن کہ اللہ دی یاد ہے سینے تو زندہ. اور قربانی موت ہے. جب میں جانور ذبح ہو گیا اسی طرح مان آئے تکبیر باشدہ میں کیا خدا پیشے تو ماں قربان شدے. رومی فرماؤں ہے بکرے نو چھڑی پھیرنی جاننا ہے, مگر تو جاننا ہے امام کیا امام دا ہے سمجھو امالہ کھوندا. امام دی بجائے امام, کتاب دی بجائے کتاب, الف نو وڈی یہ بنا لیا جاتا. امالہ اس نو کیا سند حساب نو حساب. تو فرماؤں ہے مان آئے تکبیر باشدہ میں ملا جی اللہ اکبر جو تو آنا نماز دا معنی کی ہے کہ خدا پیشے تو ماں قربان شدین. جی میں بکرا حلال ہو گیا اللہ اکبر نا میں بھی تیرے سامنے قربان ہو گیا. اللہ اکبر گوئیو ہاں جانور جڑا جدو ذبح کرنا تم اس وے اللہ اکبر کہنا جانور ذبح کرنا. اسی طرح اس نفس ظالم اس بے ایمان نو جنہیں تینوں متکبر بنایا پھیر دے چھڑی اللہ اکبر گوئیو اے شومرا کر دے ذبح. اور اللہ دے سامنے جڑا ذبح ہو گیا ظلم اس نے کی کرنا. وہ ایسا نیک ہو جاتا سے وہ خلق خدا دی پلائی کردا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گھر آئے حکمران, اور حکمرانی بھی ایڈی وڈی 57 ملک جڑے کلے دے کول ہی مشرق تو مغرب تک حکمرانی تنے واحد حکمران ہے مسلمانوں کا. آئے بچے نو پھڑیا لوگوں نے دوڑے ہوئے. آپ نے پوچھا کی گل, گھبرایا بچہ کہنے لگے تھوڑے بچے نو ماریا. کہ بچہ جڑا حضرت عمر بن عبدالعزیز دا خون وگے متکبر ہوندے مغرور ہوندے اقتدار دا کمانڈ ہوندے پھانسی ٹنگ دیو. خلیفے دے پتر نو مارن والا کون ہے؟ مگر وہی ماں کھڑی سی. دنیا ساری یہ ہویا کہ اینوں ایں کرنا چاہیے. اور ماں نے وچوں بول کے آخیا امیر المومنین یہ بچہ یتیم ہے. یہ سن جائے امیر المومنین دے آنسو داڑھی تر ہو گئی. پھر میں ہٹ جاؤ تسی کیوں بچے نو پریشان کی. بچے دا باپ ہوندا دا کوئی کیس لگتا یتیم بچے نو پریشان کی. میرا بچہ کو مر نہیں گیا دفع ہو جاؤ. اس پاروں اللہ نو منن والا مرن تو پہلا مر جائے. وہ اللہ اکبر صرف جانور نو نہیں کہندا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز اور میری قربانی یعنی میرا جینا. وہ اگلے نو یہ ترجمہ سمجھو کہ میرا جینا جڑا میں ہر وقت اللہ نو یاد رکھتا, تے میرا مرنا جڑا میں چھری پھیرنا للہ رب العالمین اس مالک کائنات لیے جڑا سارے جہانوں دا رب ہے. جی یہ دنیا میں وہ سامنے چکیا لا شریک لہو, کسے ہور نے کسے نو کچھ نہیں دیتا. وبذالک امرت, اور یہی حکم ہے انہیں اپنی کتاباں دیتا. وانا اول المسلمین, سب تو پہلا میں اس حکم دی فرما برداری کرنا. یہ دین دا حصہ. اس پاروں حضرت فرماندے رسول کریم علیہ السلام اپنی دعا چ کہندے نا بکا کہ میرا وجود اور بقا اے دو لفظ یاد رکھو, بننا اور مڑ کے 50-60 سال 100 سال باقی رہنا صرف تیری عنایت ہے. یہ تو سامان کیتے وہ سارے میں دینا وائلیک. اور یہ بھی میرا ایمان اور یقین ہے کہ سدا میرے کو نہیں رہنا. یہ سب کچھ تیری طرف لوٹ جانا اور میں بھی ایک دم تیری عدالت پیش ہو جانا. اے دو ہی کلمے جڑے اللہ دے رسول علیہ السلام دعا چاہتے ہیں. اس تو بعد کوئی گل رہ گئی دین دے دفتر سمیٹتے انا بکا میں تیرے سارے تے چل پھر رہا وائلیک, اور آخر واپس تیری طرف چلے جانا اور تیرے تے ہی میرا اعتماد اور بھروسہ, تیرے سوا میرا کوئی آسرا نہیں. اے شاید بندے نو غرور اور تکبر چو کر دیں عاجزی پیدا کرن دی ہے. پھر وہ جینا اور مرنا اللہ لی ہو جاتا. انہیں زندہ رہنا تے خدا لی.
کہ میرے کو کوئی ایسا کام نہ ہوئے جس طرح میرا رب ناراض ہو جائے۔ سیر الاولیاء بڑی پیاری کتاب ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، محبوب الہی دہلی دفن، یہ مرید سی حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ دے۔ تو فرماؤں دے کہ جدو شیخ دا آخر وقت آیا بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ 7 دن خواجہ نظام الدین فرماؤں دے کوئی ایسی استغراق دی حالت تاری ہوئی، رب دی طرف اشارہ ہویا، بس 7 دن اسی شیخ نو ویکھیا، روندے سی حجرے وچ پھردے اور یہ شعر پڑھتے سی، نماز دا وقت آتا سی نماز پڑھ لیں سی، دوبارہ روندے رہندے سی اور پڑھتے رہندے سی۔ 7 دن اسے کیفیت نہ گزرے اور جدوں یہ شعر مکنے سجدے پہ جاتے۔ یہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے خواہم کہ ہمیشہ در رضائے تجھیاں، اے شعر سی 7 دن جڑا پھر آپ تے حالت رہی انا بکا ویلک توحید کلمہ لا الہ پڑھ لینے، کوئی بچ بھی بڑھیا نہیں بڑھیا۔ میں نے اے میرے سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیا۔ قل هو اللہ ویسے پڑھ رہا مولوی صاحب دسو کنی باری پڑھا میرا کام چل پہ، اور کام تے چلنا نہ مراد بعد دی گل، پہلا توحید نو اپنے اندر بھارتے صحیح کوئی اللہ دا بن کے خواہم کہ ہمیشہ تر رضائے تجھے۔ اللہ میری یہ خواہش آ رہی، میں چاہنا کہ تیری رضا چ میں زندہ رہاں، جنہ چر میں زندہ رہاں وہ کام کراں جنہ تے تو خوش ہے، کوئی ایسا کام نہ کراں خاک شبموں زیر پائے تجھے، مٹی ہو جاواں تے تیرے قدماں دے تھلے بچھا رہاں، تکبر اور غرور کوئی نہ ہوئے، عاجزی کراں۔ مقصود ہے بنے خستہ میرا اس جہان دے اندر کوئی اور مقصود نہیں، جناب میں کوئی چونا نہ دولت نہ خزانے، مقصود ہے منے خستہ دے کونین توئی، 2 جہاناں دی لوڑ نہیں، تو چاہیے گا تو مل جا، تو راضی ہو جا۔ مقصود ہے منے خستہ دے کونین توئی، از بہر تو میرم وز برائے تو زیم، محیایا و ماتی زندہ رواں تے تیری خاطر رواں تے مراں تے تیری خاطر رواں، موت بھی آوے تے تیرے دین دی حالت تے مراں، برا تموتن خواہم کہ ہمیشہ در رضائے تجھم، خاک شبوں بزیر پائے تجھم۔ مقصود ہے من خستہ، اس ساجدہ اور کوئی ارادہ نہیں، مقصود ہے من خستہ از کونین توئی، از بحر تو میرم